اس شخص کو وہ چیز اس وقت تک عطا نہیں کرتے کہ جب تک اس شخص کو اس چیز کی ضرورت تھا. ہمیں کیا پتا کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ لیکن وہ تو امام ہے، وہ تو غیب کا علم رکھتے ہیں، وہ تو جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا اچھا نہیں ہے. ہم تو ویسے ہی اس مثل جیسے ہیں، اس بچے جیسے ہیں کہ جسے ہر چمکتی ہوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، اور چاہے وہ چمکتی ہوئی چیز انگارہ ہی کیوں نہ ہو. اور ہمارے مولا تو یہ نہیں چاہیں گے نا کہ ہم انگارے کو پکڑ لیں اور ہمارا ہاتھ جل جائے. وہ تو ہمارے مولا ہے، وہ دینے پر آتے ہیں تو اپنے دشمنوں تک کو عطا کر دیتے ہیں. ہم تو اپنے مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم تو اپنے مولا کے ماننے والے ہیں. ایسا کیوں کر ممکن ہو کہ وہ ہمیں کچھ عطا نہ کرے؟ کیونکہ یہ گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے نا کہ جو عطا کرنے والوں کا گھرانہ ہے. کیسا عطا کرنے والوں کا گھرانہ ہے؟ کہ دیکھیے آپ کے سامنے یہ غازی عبدالفضل عباس کا علم رکھا ہوا ہے، اور اس علم کے اوپر ایک پنجہ بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا. کہتے ہیں کہ یوں تو جہاں بھر میں بہت سے سخی گزرے، یوں تو جہاں بھر میں بہت سے سخی گزرے، لیکن وفا کے شاہ کا رتبہ بہت بلند ہوا. ارے بہت سخی ہے یہ عباس کہ جس کا دستے کرم کھلا جو کرب و بلا میں کہیں نہ بند ہوا. یعنی ہمیشہ پنجہ آپ کو یوں ہی دکھے گا، کھلا ہوا دکھے گا کہ یہ دربار سجا ہوا ہے غازی عبدالفضل عباس کا. اس دربار میں جو چیز چاہتے ہو وہ آ کر مانگ لو. اولاد چاہیے تو اولاد آ کر مانگ لو، رزق چاہیے تو رزق آ کر مانگ لو، گھر چاہیے تو گھر آ کر مانگ لو. بس ایک مرتبہ مانگ کر دیکھو تو صحیح. واسطہ دو جناب سکینہ کا اور پھر دیکھو تمہیں کیا کچھ غازی عطا کرتے ہیں. با وفا با وفا یا عباس یا عباس، با وفا با وفا یا عباس یا عباس، غازی با وفا یا عباس یا عباس، غازی با وفا یا عباس یا عباس. نعرے صلوات سجاد اس مجلس میں ضرور آتے ہیں. کون ہے یہ عباس سجاد کی نظروں میں؟ تعلیم نے لکھا کہ مولا ایک مقام پر تشریف لے گئے کہ جہاں پر غازی کے مسائل بیان ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ ذاکر نے ایک مرتبہ غازی کے نام کو لیا، میرا وہ بیمار مولا جس کی پشت دلوں سے فگار ہے. آہستہ آہستہ سے اٹھا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے ماتھے تک لے کر کے چلا گیا اور کہا السلام علیکم یا غازی عبدالفضل عباس. پھر ذاکر نے اپنے بیان کو جاری رکھا. اس نے دوسری مرتبہ غازی کا نام لیا. پھر میرا بیمار مولا آہستہ آہستہ اٹھا اور پھر اپنے ہاتھوں کو لے کر اپنے ماتھے پر لے گیا اور پھر کہا السلام علیکم یا غازی عبدالفضل عباس. ایک مرتبہ ذاکر نے تیسری مرتبہ سجاد کے سامنے غازی کا نام لیا. میرا مولا تیسری مرتبہ پھر آہستہ آہستہ اٹھا. اب جیسے ہی ذاکر نے یہ عمل دیکھا اپنے بیان کو چھوڑ دیا، مولا کے پاس آیا، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کی مولا مولا بڑے بیمار ہیں، مولا بڑے زخمی ہیں، مولا میں جتنی مرتبہ غازی ابوالفضل کا نام لیتا ہوں مولا آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. کہا سید سجاد نے اے ذاکر تو میرے چچا کا مقام و مرتبہ نہیں جانتا. سجاد کو معلوم ہے کہ عباس کیا ہے. کیا ہے عباس؟ کہ چار ہیں عالم میں اولل عزم علمدار. ایک ہے حمزہ اور ایک جعفر طیار اور بات اس کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. اور اب عباس قیامت تک ہے
کیا دیکھیے کل شب جمعہ ہوگا. شب جمعہ کے حوالے سے ایک واقعہ. ایک شخص ہے جو کربلا میں رہتا ہے اور وہ ہر شب جمعہ جاتا ہے امام حسین کے روضے پر مولا کی زیارت. لیکن وہ مولا پاس کی زیارت تو نہیں جاتا. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں نا زمانے میں جن کو معلوم ہی نہیں کہ ابو الفضل عباس کون ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے. ایک مرتبہ اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ شہزادی کون ہے, اس کو خواب میں آئی ہے. کون شہزادی کون ہے؟ آپ سب نے سنا ہوگا نا کہ شہزادی کون ہے کا رتبہ ایسا کہ اگر شہزادی کا رومال ہر جیسی شخصیت کے بن جائے تو بھی وہ فقط ہر نہیں رہتا, ہر علیہ السلام ہو جاتا ہے. کہا نا کہ بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا اور ہر کو فضائے خلد کا والی بنا دیا. ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا. اب وہ لوگ کچھ الگ کے جن کو پتہ ہی نہیں کہ یزید کون تھا, کیا کرتا تھا. ہوتا ہے کبھی کبھی عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے, انسان کا ذہن کام نہیں کرتا. اور پھر ویسے بھی بچے تو اپنے اجداد کے برے کارناموں کو بچاتے ہیں, چھپاتے ہیں. وہ یزید کے جس کو گالی بنا دیا امام حسین نے, لیکن ایک مرتبہ رومال سیدہ جب بھول کے باندھا تو ہر کو علیہ السلام بنا دیا. وہی جناب سیدہ اس شخص کے خواب میں آئی اور آ کر کہتی ہے کہ تو میرے بیٹے کی زیارت کو نہیں جاتا. شخص کہتا ہے شہزادی میں تو جاتا ہوں ہر شب جمعہ آپ کے بیٹے کی زیارت کو. شہزادی کہتی ہے کہ تو میرے بیٹے حسین کی زیارت کو تو جاتا ہے لیکن میرے بیٹے عباس کی زیارت کو نہیں جاتا. واللہ جب صاحب کردار ہے عباس, خود فاطمہ کہتی ہے میرا لال ہے عباس. اور کیسا ہے کہ لال عباس کے بعد شہادت پیغمبر اسلام کے جناب شہزادی کون ہے, جب تک حیات رہی اور جب بھی مصلی عبادت پر آئی, مصلی عبادت کو بچھایا تو شہزادی نے فقط 2 ہی چیزیں مانگی ہیں. تو کربلا میں حسین کے لیے عزادار مانگا یا کربلا میں حسین کے لیے علمدار مانگا. سیدہ کی دعا کی مستجابی کا نام عزادار بھی ہے اور علمدار بھی ہے. اگر آپ سب عزادار ہیں تو اپنے مرتبے کو پہچانیے کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے, کہ آپ شہزادی کونین کی دعا ہیں. شہزادی نے آپ کو مصلی عبادت پہ مانگا ہے کہ مجھے حسین کے لیے عزادار چاہیے, اور شہزادی کی ایک دعا کا نام علمدار کربلا ابو الفضل عباس ہے. میرا مولا ایسا کہ جو شہزادی کی دعا بھی ہے اور جو بابا علی کی دعا بھی ہے. علی کی دعا کیسی کہ میرا وہ علی مولا کہ جس نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا, جب بھی مانگا تو لوگوں نے علی سے مانگا. اسلام کو جب بھی ضرورت پڑی علی کے در پر آ کر کھڑے ہو گئے مسلمان. یہاں تک کہ لوگوں کو یہ کہنا پڑ گیا کہ لولا علی